معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے اے رمضان تمہاری آمد کا انتظار ہے۔ آج رات ہم رمضان 1446 ہجری کے چاند دیکھنے کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں رمضان المبارک کے آغاز کا استقبال کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے حد مسرت کا موقع ہے۔ رمضان صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے جو عبادات میں محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو خطبے کے آغاز میں تلاوت کیا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ روزے کی فرضیت کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر تقوی کی تربیت کا ایک سنہری موقع ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب اس بار رمضان کا استقبال پورے شعور، خلوص دل اور محنت کے ساتھ کریں اور اس مہینے کو نیک اعمال کے بڑھانے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ معزز سامعین و حضرات، ہر جمعے کے خطبے میں تقوی کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے، اور تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو رمضان کو ایمان اور تقوی میں اضافے کا حقیقی میدان نہیں بنا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کے اندر تقوی اور اپنی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بناتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط نہیں کر پاتے۔ جو لوگ صرف کھانے پینے سے رک جاتے ہیں مگر روزے کے ثواب کو برباد کرنے والے اعمال سے نہیں بچتے، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر۔ معزز سامعین و حضرات، روزے کے اندر ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، غیر ضروری غصے سے بچنا چاہیے جو جھگڑوں، دشمنی یا دوسروں کو تکلیف دینے والے اعمال تک ہمیں لے جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکمل طور پر کیا گیا روزہ انسان کو صبر، نظم و ضبط اور تربیت اور مہذب بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی گفتگو پر قابو رکھنا چاہیے، معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور نیک اعمال جیسے قرآن کریم کی تلاوت، نفل نمازوں کی ادائیگی اور علمی مجالس میں شرکت، والدین کی خدمت، صدقہ دینے اور ضرورت مندوں کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و حضرات، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہمیں روزے کے احکام کو دوبارہ دوہرا لینا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ہم نادستانہ طور پر
ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو روزے کو توڑنے یا اس کے اجر کو کم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام میں ہر عبادت کے لیے کچھ بنیادی ارکان اور شرائط ہوتے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں اور اجر اور ثواب کا ذریعہ بن سکیں۔ روزے کی بنیادی شرائط میں سے سب سے پہلے نیت ہے، جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر ہونے سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اور اس نیت کو دل میں کی جانے والی نیت بھی کہا جاتا ہے، لیکن روزے دار کے لیے نیت کو زبان سے ادا کرنا بھی مستحب ہے۔ روزہ بعض اعمال سے ٹوٹ جاتا ہے جن میں جان بوجھ کر کہہ کرنا، سگریٹ یا ویپ کا استعمال کرنا، اور اگر کوئی انسان فجر سے مغرب تک مکمل طور پر بے ہوش ہو یا کوما میں رہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نیبولائزر کا استعمال، جو ایک دوائی کو باریک دھن کی شکل میں پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے، اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس کی بیماری جیسے دمہ یا نیبولائزر کی ضرورت والے افراد کو علماء اور طبی ماہرین ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ روزے میں رعایت کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تاہم کچھ اعمال ایسے ہیں جو بعض لوگوں کو روزہ توڑنے والے لگتے ہیں، مگر اسلامی احکام میں انہیں روزہ توڑنے والا قرار نہیں دیا گیا۔ ان میں خون کا نمونہ دینا، درد کی دوا کا انجیکشن، اینٹی بائیوٹک یا ویکسین لگوانا شامل ہے۔ شدید مجبوری یا ہنگامی صورتحال میں روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دینا جائز ہے اگر اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہو، لیکن خون دینے والے کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ مقدار میں خون دینے سے کمزوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے خون کا عطیہ کرنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر اور صحت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ روزے سے متعلق بہت سے فقہی مسائل ہیں جو اس مختصر وقت میں تفصیل سے بیان نہیں کیے جا سکتے، اس لیے دینی تعلیمات کے حصول کے لیے علماء سے پوچھنا، علمی مجالس میں شرکت کرنا، تاکہ رمضان میں خود ساختہ فتویٰ دینے کے بجائے شرعی رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطینوں اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہر رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، اٹھو اور آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والے، رک جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو۔ اور ہر رات اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ یہ حدیث پاک میں رمضان کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شیطانوں کا قید کیا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماہ میں شیطانوں کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی برائیاں جاری ہیں تو اس کا سبب ہمارے نفس کی کمزوری ہے اور ہماری روح کی گندگی ہے۔ ہر رات جہنم سے آزادی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا
بہترین موقع ملتا ہے، اس لیے ہمیں خلوص دل سے توبہ کرنی چاہیے اور رمضان کو فضول سرگرمیوں سے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ان میں ایک سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال جو ہمیں غفلت میں ڈال سکتا ہے اور ہمارے روزے کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہم انی استہدیک لارشد اموری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے لیے بہترین فیصلے کی رہنمائی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی ہی ذات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔